وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کوئی گل نہیں، میں تھوڑا جا سوال کوئی جیسے آج باہر کھلن لگی جانی سامنے بھی سارے کیونکہ ایسا لنگر کھاتا ہے بڑے پیار نال ساری زندگی کو بڑے شیدہ عقیدت میں کھاتا ہے. خوش ہو کے آنکھوں سبحان اللہ. او میرا سونیا دبا مرن تو پاک، زوال آنے سے تو پاک، موت تجھے آتی نہیں، تو مرتا ہے مرتا نہیں. پھر تو نے اپنی بات کو ماضی کے سینے کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ فرمایا جس کے لیے بیان کیا تھا وہ آدم بھی چلے گئے، جس کام کے لیے بات کی تھی وہ کام بھی فرشتوں سے لے لیا. جب دور ختم ہو گیا تو بات بھی ماضی کا حصہ بن گئی. او میرے رب پھر اب تک کملی والے سے کل کا تقاضا کیوں ہے؟ حضور زندہ ہے. میں نے کہا مرے گا اس لیے میلاد مناتے ہو؟ میں نے کہا بالکل. تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ صحابہ کو سمجھ آ گئی. میں نے کہا صحابہ کو کیا سمجھے؟ انہوں نے تو دفنایا تھا، اگر مرا ہوا نہ سمجھتے تو دفناتے کیسے؟ میں نے کہا بدلے ہو، صحابہ نے زندہ نبی کو دفنایا ہے. زندہ نبی کو کفن زندہ نبی کو پہنایا، قبر زندہ نبی کے لیے بنائی، دفن زندہ نبی کو کیا، سلام زندہ نبی کو بھیجا. میں نے کہا اگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موت کے قائل ہوتے جس موت کے تم قائل ہو، تو پھر جناب میرے حضور کی کے وصال ظاہری کے بعد وہ جو کوڑے پیغمبر آئے تھے ان کا رگڑا کیوں لگایا سے؟ میں اگر کسی بھی حضور شریف کی بنیاد پہ نہ آتا غیر شریفی میں ایلیا بانے اور میں کدی نہیں گڑبڑ کی تھی، لیکن آخر انسان کچھ بھی ہو سکتا ہے نہ آتا تو ان 40 منٹوں کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی شخص کو ضرورت پڑتا. بے شک آپ شادی سے کہہ دیتے کہ تہاڈا پیر بھائی نہیں آیا، تسی اس پیر بھائی کو 40 منٹ تسی دو. اچھا توجہ جناب، توجہ ایک منٹ، توجہ کوئی تو کوئی آپ کو چاہیے ہوتا بھی ایک محبوب پیغمبر اگر دنیا سے چلا گیا اور صحابہ کی بھی یقین ہے کہ اب یہ نان فنکشن ہو چکے ہیں، اب یہ نعوذ باللہ انسان گنتی ہو گئے تو پیچھے کا 7 نبی آ گئے سر صحابیوں تو خوش ہو کے قبول کرنا سی وہ چلو ایک گیا تو کوئی 7 اور آ گئی، پریشانی کوئی نہیں. تو جیڑا آیا جناب صدیق اکبر نے صحابہ نو نال لا کے عقیدہ ختم نبوت کے پہلے سپاہی کا نام ہے صدیق اکبر. گج کے بولو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ رسالت. تم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اچھا تم بھی نبی، اچھا تمہارا بھی خیال ہے کہ نبی. بولو بولو. مولوی صاحب اجے تک گل سمجھ نہیں آئی، کملی والے نے زندہ سمجھ کے صحابیاں دفنایا کہ نہیں. میں کہ شہید کے بارے میں جناب کا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگی شہید کے بارے میں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. ذرا مچل کے کہو نا سبحان اللہ. شہید کو مرا ہوا کہنا بھی نہیں، اللہ منع کرے کوئی کہے تو بغاوت ہے اور بغاوت کی سزا ہے. اور اگر ضد کر کے کہے میں آکھاں گا یا کھانا تو کفر ہے اور کافر جہنمی ہے. اچھا پروردگار کہیں گے تو نہیں، اپنی جگہ اپنے مریدوں چیلوں کو مطمئن کرنے کے لیے سوچ تو سکتے ہیں بھئی چلو ماحول ایسا ہے کہ کہہ نہیں سکتے، لیکن اپنی جگہ سوچ تو سکتے ہیں. مرد گیا نا جناب، کفن بھی پایا تو دفن بھی کیتا ہے، فاتحہ بھی پڑھی ہے تو قبر بھی پایا تو مرد گیا. میرے رب نے فرمایا نا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
بل احیاء ولکن لا تشعرون بل احیاء عند ربهم یرزقون شہید کو مرا ہوا کہنا بھی نہیں، مرا ہوا سمجھنا بھی نہیں. جب مرا ہوا کہنا بھی نہیں اور مرا ہوا سمجھنا بھی نہیں تو شہید ہے زندہ. جب شہید زندہ ہے تو تمہیں حیا نہیں آتی زندہ کو بناتے زندہ کو بناتے. بھائی شہید کو زندہ ہونے کا سرٹیفکیٹ احمد رضا دیوبندی نے تو نہیں دیا. اللہ نے شہید کی زندگی کا اعلان پیر نے ارشاد تو نہیں کیا. بچہ کو جی گورنیا کا خیال ہے شہید کو زندہ ہونے کا سرٹیفکیٹ میرے خواجہ معین الدین چشتی تو نہیں دیا. تو ساکو جی چشتیاں کا مقبہ سے کرے شہید کو زندگی کا سرٹیفکیٹ میرے رب نے عطا فرمایا ہے. اس شخص کے پاس ابراہیم انسان نہیں آئے میرے کو آئے کسی موت نہیں آئی فرمانے کو آئیے نہیں حضور نہیں ہے سنانا تھا. میں بات ہے اللہ تعالیٰ پیار سلامت رکھے. مولوی صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ. نہیں یار یہ بھی نہیں تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھ والے بھائی جان زندہ ہوا. نعرہ حیدری. شہید کو زندہ کہنے والا وہ رب جس نے موت دی ہے. اگر شہید مرنے کے باوجود زندہ ہے شہید ہے چھوٹا مجاہد ولی ہے بڑا مجاہد. کالے کافر کو پتھر مار کے گولی مار کے ڈنڈا مار کے چھری مار کے تلوار مار کے ایٹم بم کی بار کر کے مارنا یہ چھوٹا جہاد. اس اندر بیٹھے ہوئے کافر کی ابلیس کو رگڑا لگانا بڑا جہاد ہے. آپ جو کوئی بھی ہیں آپ کی علی ظرفی کو سلام آپ کی عظمت کو سلام. اتھے بندہ وہی بندہ جڑا بندہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. میں ساری زندگی حضور رسول ملت کے خطاب کتنے موقع مل جائے کتنے موقع ملنا سی جب ڈپٹی سائیاں اپنی پکی لائی تو میں آیا قدم چومنے چھال مارنے چلے بیٹھا تو ساتھیاں نے ایک سوچنا ادھر آؤ جی آپ ہمیں سے عیسیٰ اتھے ہی بیٹھ دیو اے ماں تکنا چاہتا اے ماں تکنا چاہتا عیسیٰ اتھے ہی بیٹھ دیو عیسیٰ اچھا بیٹھنا شوق نہیں اے ماں تکنا چاہتا. کیا بات کیا بات. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. شہید زندہ دفنایا جائے پھر بھی زندہ جنازہ پڑھایا جائے پھر بھی زندہ ختم بھی ہو پھر بھی زندہ. اور جو مولوی ختم پڑھے اور ختم کو حرام کہہ کے پڑھے یا حلال کہہ کے ٹکڑ بھی دب کے کھائے اور اللہ فرمائے بکواس نہ کریے کہ مر گئے. ختم بھی روٹی کھا ختم بھی روٹی کھا بکواس نہ کری کہ مر گئے تے منہ بھی نہ آکھی تے خیال بھی نہ کری لانتی بنا دے آنے. شہید چھوٹا مجاہد ولی بڑا مجاہد. اگر چھوٹا مجاہد زندہ ہے تو میرا پیرانے پیر کیسے پر گیا ہے ذلیلو. گرد کے بولو سبحان اللہ. اور صدیق کا درجہ اس سے بڑا نبی کا درجہ اس سے بڑا رسول کا درجہ اس سے بڑا اور جسے مرا ہوا سمجھتے اور کہتے ہو اور جس کے ممبر کا صدقہ کھا کے پھر کہتے ہیں کچھ نہیں ملتا نبی سے. ممبر توڑے پہ ہوتا ہے یہ نصیب توڑے دادے تو ملتی ہے. خدا کی زمین پر 6 صدیوں تک مسجد کیوں نہ بنی تھوڑا سا تو نہیں کم و بیش 6 سال 600 سال. کہیں آزان کیوں نہ ہوئی کہیں ممبر کیوں نہ بچھا کہیں کسی مولا کی روٹی کیوں نہ لگی کہیں کوئی مدرسہ کیوں نہ بنا کدھر کھلا کیوں نہ کٹھیاں یا مولویاں یا خوشحالیاں واسطے. اور میرا پتر پر کچھ نہیں دیتے سب کچھ تو ملا ہے.
کیا بات ہے خوش ہو کے کہو سبحان اللہ اب میرا ذوق مجھے مجبور کر رہا ہے میں کیا شعر سنانا چاہتا ہوں آپ اے میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا جو بھی مانگو مجھے سرکار عطا کر دے نسبت شاہ تو عالم کی قسم نسبت شاہ تو عالم کی قسم سمجھو کرو میں کیا کہہ رہا ہوں نسبت شاہ تو عالم کی قسم ان کے نوکر کا فرشتے کی حیا کر دے نسبت شاہ تو عالم کی قسم نسبت شاہ تو عالم کی قسم ان کے نوکر کا فرشتے کی حیا کر آستانہ لیا گولڑا شریف حق نصیب یا نصیب حق نصیب یا نصیب حق نصیب یا نصیب اس کو کہتے ہیں فرض کروں میں یاد کرتا ہوں اور کتنے کیا بنا کرے گا جی ہے نہ لگا لاؤ چلا کام نہیں کرنا چاہیے جیسے وہ بتاتے کہ قبول کر جتنا دے دے قبول اب حضور زندہ ہے اب شہیدی زندہ ہے توجہ چاہوں گا میں آپ کی کہنا بھی نہیں ہے اور سوچنا بھی نہیں ہے کہ شہید کے بارے میں کہ وہ مر گیا اور کہنا بھی نہیں ہے کہ مر گیا اچھا جی اب شہید زندہ ہے قبر میں بھی اور سرکار بھی زندہ ہے قبر میں توجہ چاہوں گا میں آپ کی خدمت میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں شہید کی زندگی اور میرے رسول کی زندگی میں فرق کیا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ شہید جب ادھر زندہ تھا تو اس کے پاس تھی دو زندگیاں حصی اور دنیاوی اور دنیاوی زندگی کا یہ تقاضا ہے کہ جب تک بندے کی سانس چلتی رہے اس کا نکاح اس کی بیوی سے نہیں ٹوٹتا ہمیں ڈک ترلے کرے بھائی 6 سال ہو گئے تمہیں بسترے پہ پہ تو میں سامان کے تھک گئی ہے میری زندگی جہنم بڑھ گئی ہے جن تک شارع کھڑک دیے پہ بابے کا نکاح چل رہا ہے لوگ نبیوں کے اختیار پہ بات کرتے تنازع کر لو میں کہ آپ نے کبھی مومن کی موت کے بعد اس کی بیوی کے لیے جو عدت کا تعین ہے 4 مہینے 10 دن اس پہ غور فرمایا میں نے کما یا مولوی ایک پاس چولیاں کڑیا دوسرے پاس چھویاں سالہ چھویاں لیکن اس باوجود نبی دی نسبت صدقہ میرے کو اتنا اختیار ہے کہ میں مر جان دے باوجود 4 مہینے 10 دن میرا قبضہ جاری نظر نہیں ماشاءاللہ 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 جنہوں سمجھ آئیے وہ کیا کو سمجھ باپوں میں اگر سمجھ نہیں آ سکتی ہے جڑیاں کو سمجھ آ سکتی ہے جن غریبوں کے مقدر میں خالی آٹا خریدنا ہو ساری زندگی برگر کھانے ہو پچھلا خراب ہو گیا اور لیا پچھلا خراب ہو گیا اور لیا انہوں غریبوں نے میری گل نہیں سمجھ آ سکتی میں جڑیاں نہ گلا کر رہی میں مسکین یا گناہگار یا محتر یا بندہ کوئی خاندانی بکار نہیں کوئی میرے پیچھے چمچے چلے سبحان اللہ ماشاءاللہ لیکن نبی کے نام کا صدقہ اتنی تب میرے لیے ہے کہ میرے دفن ہونے کو لے کے 4 مہینے 10 دن تک کسی شخص کو میرے بوئے دھیان کی ضرورت نہیں دیتی شریعت سبحان اللہ اچھا بول مچل کے بول سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ
علی شاہ صاحب. حضرات گرامی ہماری خوش نصیبی ہے پیر طریقت راہب شریعت پروفیسر ڈاکٹر عابد علی قادری صاحب ممبر قومی اسمبلی پرنسپل خیبر پختونخوا میڈیکل یونیورسٹی آپ تشریف لائے ہیں. میں دل کی عطا گرامی سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. اتنی علمی شخصیت قاری طلعت صاحب سے مدینہ پاک کی محبتیں خیبر پختونخوا یونیورسٹی کے پرنسپل صبح سرحد سے قیادت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سلام. یہ ایک تھوڑی سی وضاحت ہے. یہ مجھے تھوڑی سی گراؤنڈ. میں خیبر میڈیکل کالج اور اب کبیر میڈیکل کالج میں پروفیسر ہوں. یہ تھوڑی سی میرے خیال میں غلط فہمی ہوئی ہے. میں پرنسپل بھی نہیں ہوں. اگرچہ میرے پاس ساری صلاحیت ڈگریاں قابلیت ہے جو پرنسپل ہونے کے لیے ضروری ہے، لیکن میں بہت چھوٹا آدمی ہوں. میں صرف پروفیسر ہوں. کبیر میڈیکل کالج میں پڑھاتا ہوں. ڈاکٹر ہوں اور ایک عاجز فقیر بندہ ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کسی بھی صاحب ضمیر آدمی کی یہی پہچان ہے. کیوں ہے لمبے چوڑے دمڑ لو آگے خوشنے لگا اتنے تے ہی راضی رہتا جتنا آٹا کھاؤ گے. شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. اب شہید کے پاس دو زندگیاں تھیں ادھر، دنیاوی زندگی اور حصی زندگی. جب ادھر چلا گیا تو اب دنیاوی زندگی اس سے لے لی گئی. اب اس کو حصی اور برزخی زندگی دے دی گئی. اور برزخی زندگی میں اس بندے کا نکاح اپنی بیوی سے ٹوٹ جاتا ہے. اس کے ذمہ جو ڈیوٹیاں تھیں، فرائض تھے، واجبات تھے، وہ اس سے معطل کر دیے جاتے. جبکہ میرے آقا مولا علیہ السلام جب قبر انور میں جلوہ فرما ہوئے تو ختم نبوت کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے رحمت للعالمین ہونے کے ناطے صبح قیامت تک ہی نہیں، قیامت کے بعد بھی، چونکہ قیامت کے بعد ایک جہان ہوگا جس کا نام عالم حشر ہے یا محشر ہے، اور اس جہان کی ضرورت بھی آمنہ کے لال ہے. وہاں تک میں ایک ذمہ داری چلے گی. تو ان تمام ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے لیے میرے رب نے اپنے محبوب کو 3 زندگیاں عطا فرمائی قبر انور میں. حصی زندگی 1، برزخی زندگی 2، دنیاوی زندگی 3، اور میرے حضور کے قبر کے اندر مصلی والی زندگی کے ساتھ زندہ رہنے کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ 15 صدیاں ہونے کو گئے، آج تک میرے پاک نبی کا نکاح پاک نبی کی تمام بیویوں سے باقی ہے. مچل کے کہو سبحان اللہ. اور میرا فرماتے ہیں النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ. موج والا کو سبحان اللہ، مہربانی کرو. سبحان اللہ. وازواجہ امہاتہم. کملی والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور اس ایک نبی کی تمام بیویاں بیوائیں نہیں، بیویاں بیوائیں نہیں، بیویاں ازواجہ اس طلحہ محبوب کی ساری بیویاں امہاتہم ان سارے مومنوں کی مائیں ہیں. اور یہاں میں سرے رہا ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کنٹے دی میں تعمیر شاید میں کر پاؤں، میں معذور سمجھے. میں ایک جملہ یاد کرنا چاہ رہا ہوں. جو بندہ یہ کہے بندہ دے لفظ میں غلط بولے، جڑا کوئی یہ رکھے جی ماں تو ہے لیکن ذرا مناسب سی نہیں، تو پھر ابا سے کیا کرو. ماں تو ہے لیکن ہمیں اتفاق نہیں، ابا سے کیا کرو. بھی وہ ماں کیوں ملا جسے تمہیں اتفاق ہے. اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے رب کا اعلان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین.
امام الانبیاء تو میں سے کسی حقیقی مرد کے حقیقی باپ نہیں، اس لیے کہ مرد اس وقت کہلاتا ہے کوئی بھی بچہ جب وہ بالغ ہو جائے. اور سرکار کے تینوں شہزادے بلوغت سے پہلے پہلے دنیا سے وصال فرما گئے. تم میں سے کسی مرد کے حقیقی والد نہیں. یا رب ذوالجلال اگر وہ ہم میں سے کسی کی بھی حقیقی والد نہیں تو پھر ہمارا دل ان کی طرف کھینچا کیوں رہتا ہے؟ ہم ان کا نام سن کے قرار کیوں پاتے ہیں؟ فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں اور صاحب ختم نبوت ہیں اور تمہاری ماؤں کے شوہر ہیں، اور جو تمہاری مائیں ہیں وہ تمہاری روحانی مائیں ہیں، اور جو روحانی ماؤں کا خامد ہے وہ تمہارا روحانی باپ ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے کسی بے ایمان کو اتفاق نہیں ہوتا، ان کے ساتھ نکاح ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ میں نے اپنی بیٹیاں جس کو دیں وہ بھی رب کے حکم سے، اور جہاں جہاں سے میں بیٹیاں اپنی بیویاں بنا کے لایا وہ بھی اللہ کے حکم سے. جو نبی نطق نہ فرمائے، اپنے ہونٹوں کو حرکت نہ دے اللہ کی مرضی کے بغیر، وہ شادی رب کی مرضی کے بغیر کیسے فرمائے گا؟ اگر ماں سے اتفاق نہیں ہے تو باپ سے گلا کرو. جب باپ سے گلا کرے گا تو باپ کا نام ہے محمد رسول اللہ، یا گلا کرے گا تو اگر باپ سے گلا کرے گا اور اس باپ کا نام ہے محمد رسول اللہ اور یہاں گلا کرے گا تو ایمان کے ہاتھ کیسے معلوم ہو جائے گا؟ لہذا خاموشی کے ساتھ، منافقوں کی طرح نہیں، تقیے کا سہارا لے کر کے نہیں کہ جی اور مجبوری ہے چپاں کاٹاں جب مقابلے ہستے ہوں گے تو پھر ذرا اچھا بولیں گے. نہ تقیے بازی مت کر، یہ منافقوں کا شفا ہے. ایمان کی بات کر، جو کلیجے میں ہے وہ زبان پہ لا، جو زبان میں ہے وہ کلیجے میں ڈال. اور میرے پروردگار جل جلالہ کو نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 زندگیاں دنیا کی حیات، ایک خاتم النبیین ہونے کے ناطے کہ وہ خاتم النبیین سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والی یہی ہستی ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی ازواج کے اب بھی خامند ہیں، ان کا نکاح اپنی بیویوں سے اب تک قائم و دائم ہے. اور میں اتنا کہہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ جس نبی کا نکاح موت نہیں توڑوا سکی، اس نبی کی زندگی کو موت نے کیسے ختم کیا. اور وہ جو ورفعنا اللہ کا ذکر کی آیت میں نے پڑھی اس پہ تبصرہ نہ کر سکا، اس پہ معذرت خواہ ہوں، تبصرہ تو نہیں کر سکا. اپنے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں. میرے اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ ورفعنا لگ ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لگ ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا. سیدی آپ کی خدمت میں حضور نصیر ملت نے اسی زمین پہ ایک بات کہی ہے، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نظر کر رہا ہوں. میرے حضور نصیر ملت فرماتے ہیں کہ ہے فرصت ہے کہ کچھ پست نظر پست اندیش اس میں اڑتے ہیں کہ اونچا ہے پھریرا تیرا. اور ورفعنا لک ذکر کا تصور لے کر، اگر بولن نال بندہ مردا ہوئے تو میرا تے کم از کم 26واں سالہ ختم ہونا چاہیے. بولو مرن جو گے اوچیاں بولو. میرے حضور رسول ملت نے کیا خوبصورت تصور باندھا ہے. ورفعنا لک ذکر کا تصور لے کر ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب. اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے. ہم نے لگا آپ کی اطمینان، آپ کی دلجوئی، آپ کی تسلی کے لیے آپ کے ذکر کو خود بلند فرمایا بہت پہلے، بہت پہلے ہم نے خود بلند
فرمایا. اب جو کام بلند ہو رہا ہے وہ ہے میرے نبی کا ذکر, اور بلند کرنے والی ذات ہے رب کی, اور میرے رب کی ذات کو بھی تسلسل حاصل ہے, صفات کو بھی تسلسل حاصل ہے. ذات بھی دائم قائم ہے, صفات بھی دائم قائم ہے. اب ذکر ہے کملی والے کا, ذکر بلند کر رہا ہے خود پروردگار, اور مذکور ہے میرا پاک نبی. تو اب اللہ کا فعل کہ نبی کا ذکر بلند ہو, وہ جس محبوب کی خاطر ہے, اگر وہ ہی نعوذ باللہ نہیں رہا اور مٹی ہو گیا ہے تو پھر خدا کو خبر تو ہو جانی چاہیے تھی. کہ جب مار بیٹھا ہوں تو مٹی کر بیٹھا ہوں تو مکا بیٹھا ہوں تو وہ تینا ذکر بلند کر. جدوں کدے سمجھ آئی میری گل سیدھی سن کے سورہ سبحان اللہ کہہ دوں. سلامت رہو, آباد رہو. آخر تے ایک گزارش ہے, غالباً یہ محفل کم از کم 3 بجے تک جاری ہے, کم از کم. جو میرے دوست عشاء کی نماز پڑھے بغیر تشریف لائے ہیں اور تقریباً 8 بجے 8:30 بجے یہاں بیٹھے ہیں اس ننڈی زمین پر, جو چٹائی قالین آپ کے نیچے پڑی ہے یہ کوئی زیادہ نرم نہیں, زیادہ موٹی نہیں. 8 تو لے کے 9 10 11 12 1 2 3 7 گھنٹے تسی گوڑیاں پار ایسا مٹی تے بیٹھے ہو, تو انہوں کو تاہٹ نہیں, انہوں کو پریشانی نہیں, انہوں کو دقت نہیں. ساریاں نمازاں 5 جڑیاں ضروری ہو پڑھو تو میرا خیال ہے ٹوٹل کو گھنٹہ سوا گھنٹہ تک رہے. 7 گھنٹے تسی جڑا کام خوش ہو کے کرو تے حد زور مار کے اسی کنوں صحابہ دی سنت ثابت کر سکیں. حد زور مار تے جس کام کنوں سوا گھنٹہ چاہیے 24 گھنٹے وہ جس ویلے کرنا چاہو تو تواڈے گوڈے بھی درد کرن, تانوں ٹھنڈ بھی لگے. اے تماشا نہ کرو نا تاکہ بابی تگڑے نہ ہو. ہن گندرا ماریا جے. اتنے بیٹھے بہت سارے درجنہ بابے نوجوان ایسے جڑے مسیطہ جان تے کرسیاں ٹھولن, کچھ ٹھیک طریقے سے بیٹھا نہیں جاتا. مولوی صاحب کرسی کوئی نہیں, ہوں تو ٹھیک طریقے نہ بیٹھے ہو. جدوں اج دن دی ایک بھی تساں نہیں پڑھی تے فجر بھی تساں نہیں پڑھو گے تے کل اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ تواڈی اور میری اس کمزوری نو بنیاد بنا کے بھابیاں لے پاسے ٹر جائے تے ذمہ دار کون ہے؟ میں نے اس بڑے مجمع سمیت سارے اللہ دے کے چاہیے. اپنی ککڑ تے جو دوجے دے گھر جا کے انڈا دے دے. گانا سوچے تے سننی چکے گا قیامت کے بعد. جہاد والی تقریب جیسی مسیطہ کریں گے میرا خیال ہے قیامت کے بعد وہ سارا چیپٹر ہی نہیں. میں نے کہا بندہ کہنا جی جون جولائی کی دھوپ ہوندی ہے اسی جنازہ مسجد لے کے جانے ہیں, مولوی صاحب سانو تو پیٹھے لوا کے تقریر شروع کر دیں. میں کہا اس واسطے کہ جڑی جمعے دی تقریراں نے 12 تقریراں دے نصاب یہ تقریر ہوندی نہیں, یہ چونکہ آؤٹ آف سلیبس ہے تے وہ آؤٹ آف ٹائم ہوندا ہے سارا کام, تے آؤٹ آف ٹائم سانو آؤٹ آف سلیبس تقریر آ جاندی ہے. کر لینا یہ جڑا نماز نہیں پڑھتے ایڈے خرچے کر کے ایڈیاں بتیاں لا کے اتنا مہمانوں کی خدمتاں کر کے ترلے کر کے ہزاراں روپے خالی موبائل فون تے لا کے اتنا کچھ کر لیندے ہیں, سانوں کوئی دقت نہیں ہوندی. اتنا کچھ کر لین تو بعد اگر 4 رکعتاں فجر دیاں پڑھ لویے تے کم از کم بھابی دا منہ بند ہو جائے. جدوں بھابی دا منہ بند ہو جائے تو سمجھو کملی والے دی خدمت تو سجا لے. امید ہے میں مسکین مہمان ہوں تہاڈا تے آدھی صرف جڑے لوگ نے وہ مہمانوں کی غلطیاں تو بھی درگزر فرمانا. اگر تمہیں میری کوئی گل چنگی نہ لگی ہوگی تو میں اپنا مہمان سمجھ کے معاف کرو گے, لیکن اس میں غور ضرور فرمائیو. میں تمہیں دعوے نال گل کر رہا اج دی محفل میلاد اس محفل نعت کو اٹھو, اگلی محفل نعت تک 5 نمازاں پوریاں کر کے تسی پڑھو. جے بھابیاں دا زور ادا ٹوٹ نہ جائے تے آکھیو میرا پیر ہوئی ہے. سبحان اللہ. نمازاں دا ٹھیکہ بھابیاں نہ دیو, نمازاں دا ٹھیکہ بھی خود دیو.
اس واسطے کہ نماز پڑھو گے تو میرے پاک نبی دی آنکھاں ٹھنڈیاں ہون گیاں، نماز پڑھو گے تو پروردگار نال تعلق جڑے گا، نماز پڑھو گے تو کملی والا دا تحفہ لے کے آیا اودی قدر ہوے گی۔ نماز تو بغیر محفل میلاد انج ہے جس طرح بندہ پیو نہ پوچھے تے سور نو ہر وقت جناب والا چومنا چڑھتا ہے، سورا پیو جو جگہ ہے اودی خدمت چنگی گل ہے، لیکن اس پیو نو پوچھنا نہیں